اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایک انڈرسٹینڈنگ کی اور صلح کی بات ہو رہی ہے اس میں کیا حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ شاہد خان آفریدی کو جو ہے وہ کیا لایا جا رہا ہے سیاست میں اور کون لا رہا ہے اسے، اور ڈان کی خبر ہے کہ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی جس کو ہیڈ کرتے ہیں ہمارے وزیر خزانہ اورنگزیب خان صاحب، وہ 2 دن تک یہ نہ سمجھ سکی جو چند گھنٹوں کا یا 1 گھنٹے کا کام تھا کہ ویٹ پروکیورمنٹ کے لیے جو ہے وہ کریڈٹ لائن کیوں دی جاتی ہے۔ تو یہ 3 باتیں ہیں جن کے اوپر ہم مختصر سا جو ہے عرب کے اوپر بات کریں گے۔ تو جیسے آپ نے دیکھا کہ جو گنڈا پور صاحب ہیں وہ اپنی کابینہ سمیت جو ہے کہ افطار پارٹی میں شرکت کر چکے ہیں، اور ان کو پارٹی کی جانب سے ظاہر ہے کہ آشیرواد حاصل تھی۔ کچھ جو ہے ان کی ٹرولنگ ہو رہی ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، وہ میرا خیال ہے خان صاحب سے پوچھ کے ہی گئے ہیں۔ اچھا، اس میں کوئی برائی والی بات بھی نہیں ہے، یہ نیک شگون ہے کہ اگر ایک جو سب سے پاپولر پارٹی ہے، سب سے جو پاپولر لیڈر ہے، اس کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان صلح ہو جائے، یہ مار داڑ ختم ہو جائے، اور یہ اس میں جو ہے ملک جو پہلے ہی انتہائی مشکل حالات میں ہے، سیاسی لحاظ سے بھی، معاشی لحاظ سے بھی، اور جیو پولیٹیکل سچویشن کے حساب سے بھی چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، تو اس میں یہ اچھی اور نیک شگون بات ہے۔ اس میں مختلف قسم کی قیاس آرائیاں ہیں، مختلف قسم کے جو بڑے بڑے جو صحافی ہیں وہ اس بارے میں قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، یا ان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بڑے لوگ ہوتے ہیں جیسے نجم سیٹھی ہیں، رؤف کلاسرا ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارے بہت سارے صحافی اور یوٹیوبرز جیسے عمر چیمہ ہیں، جو اعزاز سید ہیں، بڑی ان کی انویسٹیگیشن اور سارے مسلسل جو اس بارے میں وہ خبریں دے رہے ہیں کہ بیک ڈور سے یا بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی صلح ہو جائے۔ اس میں جو ہے وہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ NRO ہے یا یہ 9 مئی ہے یا یہ جو ہے یہ سانحہ 16 دسمبر نہیں ہے 1971 والا۔ تو پاکستان میں ساری چیزیں جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ آن کارڈ رہتی ہیں، ہمیشہ ہر وقت ان کا اہتمام ہوتا ہے، اور ہر وقت ان کو جو ہے وہ ایگزیکیوشن کی جا سکتی ہے۔ جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی مزے کی 2-3 باتیں بڑی اچھی کہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے اوپر جتنی تیزی کے ساتھ جو کیسز جو ہے وہ ان کے اوپر جو فیصلے کروائے گئے تھے ڈنڈے کے زور سے، وہ اتنی تیزی سے جو وہ ریورس ہو جائیں گے۔ پھر محسن نقوی صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کا یہی شکریہ کہ وہ وزیر داخلہ رہے، اگر وہ وزیر اعظم بن جاتے تو کوئی ان کا کیا کر لیتا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آن کارڈ ہیں، اور اس میں جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں اتنی سزائیں ہوئی ہیں، ان کے اوپر سینکڑوں کیسز ہیں، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اگر اسٹیبلشمنٹ کی وہ ہو گئی تو اسی تیزی کے ساتھ ہی ہوں گی، اور بہت سارے لوگ جو اب جو بینیفیشری ہیں، کل ہو سکتا ہے ان کے خلاف ایسی کیسز ہوں۔ تو یہ پاکستان میں یہ ممکن ہے، ممکنات میں سے ہے، اور یہ ہو جانا چاہیے جو ہے زیادہ دیر تک جو ہے، چونکہ جو ہر نیا آنے والا نوجوان جو ہے وہ PTI کی طرف جا رہا ہے، عمران خان کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ اس کو جو ہے ایک اچھی جو ہے خوشی و خضوع کے ساتھ دونوں پارٹیاں اپنے طور پہ جو ہے اس میں جو سٹیک ہولڈر ہیں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ہے، کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، تو ان کو جو ہے اپنے طور پہ یہ چیزیں اپنی دیکھ لینی چاہیے۔ ملک اور قوم کے بہتر جو ہے وسیع تر مفاد میں یہ ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر جو جتنا جلدی کام ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ تو یہ تو تھی، اور اس کے اوپر بے شمار چیزیں جو ہیں اور بھی ہیں، کہیں اور بیک ڈور سے جو ہے بے شمار آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ جو کام کر رہے ہیں، لیکن چونکہ گنڈا پور صاحب یا PTI کی جو حکومت ہے وہ KPK میں آلموسٹ انہوں نے ٹیک اوور کیا ہوا ہے، اور انہوں نے جو ہے ایک فنکشنل جو ان کی ریلیشن شپ ہے وہ وفاق کے ساتھ، اداروں کے ساتھ ضروری ہے، تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے کہ وہ کیوں گئے ہیں یا وہ کسی سے کیوں ملتے ہیں۔ ایک تو یہ جو ہے وہ سبمیشن تھی، اور جو اس کی کنکلوژن تھا۔ پھر ایک اور خبر ہے بہت دنوں سے کہ شاہد خان آفریدی جو سابق کپتان ہیں، بہت تقریباً امیر ترین کرکٹر ہیں، بڑے وہ کراؤڈ پولر رہے ہیں، ان کے بارے میں کہ وہ سیاست میں آ رہے ہیں یا انہیں سیاست میں لایا جا رہا ہے۔ تو اس بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو وہ آنا نہیں چاہتے، ان کے جو بزرگوار ہیں یا جو ان کے پیٹرنز ہیں یا جو لوگ ہیں وہ ان کے بڑے ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ اس میں آئیں، سیاست میں آئیں۔ لیکن شاہد خان آفریدی نے جو ہے ایک انٹرویو میں کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ اگر ہم نہیں آئیں گے سیاست میں، میرے طرح کے لوگ نہیں آئیں گے تو پھر تبدیلی کیسے آئے گی۔ تو بہرحال بعض حلقے جو ہیں اسٹیبلشمنٹ
یا نون لیگ کی نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ لیگ کی طرف سے انہیں کوئی کہتے ہیں کہ وزارت کی بھی آفر کی گئی ہے، جس کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اور آج کل وہ مکہ مکرمہ میں ہیں اور وہاں یہ آفر کی گئی ہے، اور اس کو کئی لوگوں نے جو ہے وہ کوٹ کیا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ایکچولی جو کوئی بے علی میں جو ہے وہ نہیں لایا جا رہا ہے، اگر لایا بھی جا رہا ہے شاہد خان آفریدی کو، انہیں بغض معاویہ میں عمران خان کا توڑ پیدا کرنے کے لیے جو ہے انہیں جو ہے وہ سیاست میں لایا جا رہا ہے۔ تو اس میں ڈیفینیٹلی جو ہے عمران خان کی جو قد کاٹ ہے اس لیول کی، یا جو ان کی جو تعلیم جو ایکسپوجر ہے وہ تو شاہد خان آفریدی کا نہیں ہے، لیکن ایک پاپولر آدمی ہیں، وہ بھی جو ہے اسی طرح سے کام کر رہے ہیں، بہت ان کے پاس پیسہ ہے، بزنسز ہیں، اور ان کے پاس ریئل اسٹیٹ بہت پراپرٹی انویسٹمنٹ، یہ ساری چیزیں جو پاکستان میں سیاستدانوں کے لیے ہونی چاہیے، اور اوپر سے جو ہے وہ سابق کپتان بھی ہیں اور ایک پاپولر آدمی ہیں، تو اگر وہ آتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن عمران خان کا وہ توڑ نہیں ہے۔ بہرحال ڈان کی خبر ہے جو سب سے پاکستان کا معتبر اخبار ہے کہ 2 دن تک اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے وہ کریڈٹ لائن ہمیشہ سے دیتی ہے پروکیورمنٹ آف ویٹ کے لیے۔ تو اورنگزیب خان صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، بیوروکریٹ جو ہے وہ بار بار انہیں سمجھا رہے تھے کہ یہ پچھلے سال ایسے ہوا تھا، اس سے پچھلے سال ایسے ہوا تھا، اس سے پچھلے سال ایسے ہوا تھا، تو ان کو اس چیز کی نہیں سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن عام بندے کو ایک پتہ ہے کہ پاکستان میں اگر حکومتی سطح پہ ویٹ کی جو گندم کی پروکیورمنٹ نہیں ہوگی تو پھر جو ہے نوالا غریب تک نہیں پہنچے گا، بڑے لوگوں کی تو کیا بات ہے، انہیں تو نہیں پتہ ہوتا۔ اس میں یہ تو ایک بڑی بات ہے، ایک کہتے ہیں بارڈانہ، وہ بوریاں جن میں گندم بھری جاتی ہے وہ سرکاری طور پہ یا اس کی جو سپلائی ہوتی ہے وہ نہ ملنے کی وجہ سے بھی جو ہے ہزاروں ٹن جو ہے وہ گندم خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے جو شرفا عمرہ اور حکمران ہیں انہیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، اور پھر خاص کر ٹیکنوکریٹس جو ہیں ان کا جو ہے وہ بالکل ہی ایکسپوجر نہیں ہوتا ہے، تو وہ اس سلسلے میں بڑے برے طریقے سے نہ صرف یہ کہ ایکسپوز ہوئے بلکہ ایکسپوز ہونے کے بعد انہوں نے جو اس کے لیے جو کریڈٹ لائن دی ہے وہ بھی بہت تھوڑی سی دی ہے جو سینکشن کیا، اور وہ بھی انہوں نے جو صوبوں کے صوبائی جو ریپریزنٹیٹیوز آئے انہوں نے کوئی بتایا، کوئی جو ہے بیوروکریٹ سے بتایا کہ یہ ہماری ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ اس چیز کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ لوگ جن کا اس سے ایگریکلچر سے تعلق ہو، جن کا غریب غربا سے تعلق ہو، اور جن کو یہ پتہ ہو کہ پاکستان میں گندم کا اور آٹے کی سپلائی کا سسٹم کیا ہے، اور اس میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کس طریقے سے گندم پروکیور ہوتی ہے، اس کی جو امدادی قیمت ہے وہ کیوں مقرر کی جاتی ہے، اس کی پروکیورمنٹ پاسکو کا کیا کردار ہے، پھر جو ہے گندم جو ہے وہ آٹے کی ملوں کو کیسے سپلائی ہوتی ہے، سرکاری طور پہ کس ریٹ پہ ہوتی ہے، اور اوپن مارکیٹ سے کس ریٹ پہ ہوتی ہے، اور سستا جو آٹا ہے جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 3,000 پہ من کے قریب ہے یا 3,500 پہ من کے قریب ہے، وہ جو ہے وہ غریبوں تک کیسے پہنچتا ہے، اس چیز کی جو ہے وہ سمجھ نہیں تھی۔ تو اس سے ہمیں یہ بخوبی اندازہ کر لینا چاہیے کہ یہ اکنامک کوآرڈینیشن ٹیم یا یہ جو ہماری فائنینس کی ٹیم ہے یہ آگے غریبوں کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے، اور کافی جو ہے یہ خطرناک جو ہے وہ ڈیولپمنٹ رپورٹ ہوئی ہے، اور اس میں جو لوگ اس میٹنگ میں تھے تو انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ بالکل جو ہے بلو پار قسم کے لوگ تھے، انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا سسٹم ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ڈان اخبار پڑھ لے۔ تو بہرحال یہ ہمارے ملک کا یہ ایک المیہ ہے کہ یہاں پہ جو بریف کیس مافیا کے لوگ ہیں یا جن کا نہ غریبوں سے تعلق ہوتا ہے نہ ان کو ہمارے جو سسٹم کسٹمز، اور یہ ایک بہرحال ایک جو سسٹم ہے اس میں 25 کروڑ لوگوں کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، ان میں سے 50 لاکھ بڑے لوگ ہوں گے، 24.5 کروڑ جو ہیں وہ نارمل لوگ ہیں جن کو جو ہے بہرحال ایک روٹی چاہیے ہوگی، اور اس کے لیے جو ہے اگر امدادی قیمت کے حساب جتنی ان کے ٹارگٹ ہیں صوبوں کے، خاص کر سندھ اور پنجاب کے ٹارگٹس اگر میٹ نہیں ہوتے ہیں تو یہ بڑا مسئلہ ہوگا۔ اور امید ہے کہ جو ابھی جو ہمارے 28 ملین ٹن کی اس دفعہ پروکیورمنٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے، تو ریکارڈ ہوگی 28 ملین ٹن، 2 کروڑ 80 لاکھ ٹن پاکستان میں گندم کی یہ ریکارڈ پیداوار ہوگی، اس سے پہلے اتنا کبھی نہیں ہوا۔ لیکن اس کے باوجود اگر گندم کی شارٹیج ہوتی ہے، گندم اسمگل ہوتی ہے، یا گندم کو جو ہے وہ جو بلیک مارکیٹ کے مافیا جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں، تو پھر اس کی ذمہ داری اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی پہ ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔